اے اللہ میری امت کو معاف کر دو. تو ہم بھی کیا کریں؟ ہم بھی امت کے لیے مانگیں سننے سمجھ کے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مانگا ہے ہم بھی مانگیں. اور ایسے ہی دین کے لیے مانگے اے اللہ یہ دین پوری دنیا میں زندہ کر دے. اور ہر ایک کہے اے اللہ مجھے دین کی محنت کے لیے قبول کر لے کہ میں ایسی کو محنت کوشش کر جاؤں کہ کل قیامت کے دن دین کو زندہ کرنے والوں کے لیے میرا نام بھی شامل ہو جائے. انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام شامل کروانا کہ میں جتنا ہو سکے روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ گھر والوں کو دعوت دوں، محلے والوں کو دعوت دوں، دکانداروں کو دعوت دوں، کوئی نہ کوئی دین کی محنت کریں. تو یہ بھی لے کر جائیں گے. تو بہرحال پھر کیا ہوگا؟ عرفے والے دن مغرب کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد ہم مغرب نہیں پڑھیں گے، ہم مزدلفہ میں آ جائیں گے. مزدلفہ میں رات 9 بجے 10 بجے 11 بجے جب بھی پہنچے وہاں ہم نماز پڑھیں گے مغرب کی. وہاں کیا ہوگا؟ ایسا ہی مل کے سارے ایک دوسرے کو اطلاع کر دیں میں جماعت ہونے لگی ہے. اذان ہوگی اور ایک ہی اقامت ہوگی. پہلے مغرب پڑھی جائے گی پھر عشاء پڑھی جائے گی. پہلے مغرب پھر عشاء، درمیان میں سنتوں کا وقفہ نہیں ہوگا. جس نے پڑھنی وہ بعد میں پڑھ لے گا. عشاء پڑھنے کے بعد وتر پڑھے. یہ بھی قبولیت کا وقت ہے رات کا. اگر کوئی تھک جائے آرام کر سکتا ہے، منع نہیں. لیکن اگر دعاؤں میں لگ جائے بڑے ہی اجر کی بات ہے. مزدلفہ کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے. عرفے کے دن دعا مانگی، اللہ نے فرمایا میں نے ظالموں کو معاف نہیں کرتا. آپ کی امت کو معاف کر دیا ظالموں کے سوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مزدلفہ میں دعا مانگی اللہ تو ظالموں کو بھی معاف کر دے، تیرا کیا چلا جائے گا، اور مظلوموں کو اپنی طرف سے بدلہ دے دے، انہیں راضی کر دے. یعنی کیسی ایک جستجو لگن تھا، امت کی فکر تھی. تو ہمیں بھی تو نبی کی فکر ہونی چاہیے، نبی علیہ السلام کے دین کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو اتنا روئیں اور ہم اس دین کے لیے کچھ نہ کریں. پھر 10 تاریخ کی صبح فجر ہم مزدلفہ میں پڑھیں گے. 10 تاریخ کی صبح فجر مزدلفہ میں پڑھ کے پھر ہم جائیں گے یا خیموں میں آ جائیں گے. یہی خیموں کی نشانیاں یاد رکھیں گے. جہاں خیموں میں آ کے پھر دیکھ لیں نوعیت کیا ہے. فوراً چلے جائیں کنکریاں مارنے. بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مزدلفہ سے اٹھا لینی 50 کے قریب. تو 7 کنکریاں ماریں گے ہم. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. وہ منڈیر کے اندر گر جائے ہماری کنکری. تو 7 کنکریاں. اس کے بعد دعا نہیں. جیسے ہی کنکری پہلی ماریں گے اس کے بعد تلبیہ بند، لبیک اللہم لبیک، یہ والا بند کر دیں گے. اس سے پہلے پڑھنا. پھر کیا ہوگا؟ ایک عمل کنکریاں ہیں، پھر دوسرا عمل قربانی. جو پاکستان سے آئے ہیں اکثروں کی طرف سے قربانی رات 12 ساڑھے 12 بجے حکومت انہوں نے اعلان کیا ہے. پھر ہم سر نہیں منڈا سکتے. سر منڈائیں گے 11 یعنی فجر پہ جب اٹھیں اس وقت منڈا لیں، یا رات 1 بجے منڈوا لیں سر. تو ایسا. پھر کیا ہے جو طواف زیارہ ہے وہ فجر پڑھ کے بھی جا سکتے ہیں 10 تاریخ کو. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ترتیب چینج ہو جائے کوئی کام پہلے ہی ہو جائے تو آپ کر سکتے ہیں. ہاں لیکن سنت کی کوشش کر لیں، ہمیں کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا. سر پہلے منڈوا سکتے ہیں کوئی ہاں لیکن اگر ہم نہ منڈوائے اسی کو مشقت تو ہے نہیں. ترتیب رکھیں. سنت یہی ہے کہ پہلے رمی، پھر قربانی، پھر سر منڈانا. اور جو طواف زیارہ ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے. 10 تاریخ کی فجر پڑھ کے کنکریاں مار کے ہم جا سکتے ہیں. کنکریاں مارنے سے پہلے بھی جا سکتے ہیں. وہ 11 کو کا ہے. اتنے گھنٹے روکنا مجمع کو کیسے روکا جا سکتا؟ 5 بجے سے لے کے 4 بجے تک بلا وجہ. 5 سے 10 کھڑا ہو گیا، 10 بجے سے 4 بجے تک. پہلے دن جو ایڈوائزری جو آئی ہے جو ہمارے ناظر نے دی ہے وہ 5 سے 4 بجے تک ہے. دوسرے دن 10 سے 4، تیسرے دن بھی 10 سے 4 انہوں نے کیا اپنے خیموں میں. اس کے بعد مولانا صاحب ہمیں پیدل حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ بتائیے. شروع میں بات ہوئی تھی جو پیدل حج کرے گا. پیدل حج، پیدل کے اندر کیا ہے؟
ہم یہاں آ گئے ہیں، اب آگے عرفات پیدل جو جا سکتا ہے نہیں جا سکتا، آدھا کلومیٹر پیدل چل لے یا یہاں تک، یہاں سے بسوں تک چلے، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکی ہے۔ تو جس کی ہمت پیدل کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیے تھے، اور آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے گئے، دیکھنا میرے بعد تم نے پیدل حج کرنے ہیں۔ یعنی بڑی تاریخ میں ملتا ہے بڑے بڑے بزرگان دین پیدل حج کرتے رہے، یعنی اس پہ شوق دلانا اللہ کو، اللہ ہم تیری طرف آ رہے ہیں، پیدل چل کے آ رہے ہیں۔ اللہ کو بڑا ہی ترس آتا ہے جب پیدل چلتے نا لوگ، اللہ کو ان پہ بڑا ہی پیار آتا ہے پیدل چلنے کے لیے، کیونکہ مشقت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عائشہ جتنی زیادہ مشقت اتنا زیادہ اجر، لیکن یہ وہ لوگ جو ہمت ہے جن کی، کچھ بزرگ ہیں بوڑھے، ان کی ہمت نہیں، وہ پاؤں میں موچ آ جائے، آگے باقی دن نہ چل سکے۔ ایسے پیدل سے مراد ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، مجھے تھوڑا سا کھول کے، ہم پاکستان سے رہتے کہ وہاں سے پیدل آئیں گے؟ نہ مکہ سے، یہ پیدل حج کا مطلب پاکستان سے نہیں، مکہ کی رہائش ہوٹل سے۔ ہاں کچھ ایسے سارے ہوتے ہیں پیدل لوگ آتے رہے ہیں پہلے۔ ہاں کسی زمانے میں آتے رہے، ابھی مکہ سے پیدل، یہ پیدل کی تشریح ہے۔ مکہ میں جب احرام باندھ لیا تو یہ پیدل چلنا، عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں، دوبارہ پھر واپس ہوٹل میں آنا، یہ سارا پیدل۔ لیکن اگر کوئی سارا نہیں کر سکتا، جتنا بھی کرے گا انشاءاللہ اتنا اجر اسے ضرور ملے گا۔ ایک ایک قدم پر 7 کروڑ نیکی تھوڑی نہیں ہے، وہ تو ہمارے کیلکولیٹر ہی جواب دے جائیں گے کہ اس میں حساب ہی نہیں آ سکے گا۔ بس سے اتر کے بھی جو قدم رکھیں گے وہ بھی ساتھ وہ بھی ایسے ہی۔ لو جی، طواف زیارہ، بس سے اتریں گے نا، جتنے قدم چلیں گے وہ بھی 7 طواف زیارہ 10 تاریخ کو، 11 کو، 12 کی سورج کے غروب ہونے سے پہلے طواف زیارہ ہونا چاہیے۔ سورج غروب ہونے کے بعد کسی نے کیا اسے دم آ جائے۔ عورتوں کو معاف ہے، وہ عورتیں جن کو ماہواری آ گئی، جن کو اس دوران اگر ماہواری آ گئی ان کی مجبوری ہے۔ تو مردوں کے لیے ہے کہ وہ عورتیں بھی جن کو ماہواری نہیں آئی وہ بھی پابند ہیں، 12 کی سورج غروب ہونے سے پہلے طواف زیارہ کر لیں۔ طواف صحیح اگر سورج غروب ہونے کے بعد بھی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں، صحیح سورج غروب ہونے کے بعد بھی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں۔ طواف میں وضو شرط ہے، صحیح میں نہیں۔ طواف میں وضو شرط ہے، صحیح میں نہیں۔ صحیح میں افضل ہے کر لیں، لیکن اگر وہ اتنی مشقت ہو وضو کرنے میں تو بغیر وضو کے بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، طواف زیارہ 10 تاریخ کی فجر سے لے کر 12 کی مغرب تک درمیان میں کتنے گھنٹے بن گئے؟ میرا خیال کوئی 65 گھنٹے بن جاتے ہیں، ہاں تقریباً۔ نہیں، یہ ہوگا کہ طواف زیارہ کے بعد ایک اور طواف کر لو، طواف وداع والا، اگر آپ کو بعد میں آنا مشکل ہے۔ ایک ہی ایسے ہی تھا۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ بات آپ نے بولا کہ بھائی کے ساتھ اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ کو بھی ہو جائے گا۔ میں نے پھر دوبارہ ان سے بیان کرنے کے بعد وہ پھر سوال کرنے سے ان سے پھر سوال کیا، ایسے ہی کہا کہ آپ کر سکتے وہ لوگ جنہوں نے جلدی نہیں واپس جانا ہے اور وہ نہیں آ سکیں گے دوبارہ، وہ ان کے لیے طواف ایک ایکسٹرا کرنا پڑے گا۔ ہاں جی، سمجھ آ رہی، طواف علیحدہ کرنا ہی پڑے گا، لیکن پہلی دفعہ میں نے سنا زندگی میں، یعنی کہ ایک ہی طواف میں وہ بھی ادا ہو جائے وہ بھی ادا ہو جائے، دونوں طواف الگ الگ ہیں۔ نہیں، میں بھی اس میں تھا، میں نے ویڈیو اس کی ریکارڈ کی ہے۔ آپ نیت کرنے کا نیت پہلے آپ کرنے کی پہلے کر سکتے ہیں۔ ہو گیا ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ نہیں
ہاں جی دوسرے طواف کریں گے آپ 11 ہو گیا طواف افاضہ زیارہ کے بعد اگر کوئی ساتھی طواف ودا بھی کرنا چاہتا ہے ایک ساتھ چکر اور لگا لے بعد میں صحیح کر لے اگر بعد میں موقع ملے پھر ودا میں صحیح نہیں تھا صحیح تو یہ حج والی صحیح کرنی ہے نا طواف زیارہ پھر دوبارہ اسی کے ساتھ ساتھ چکر اور لگا لے طواف ودا اس کے بعد صحیح کر لے حج کے صحیح مطلب 14 چکر ہو جائیں گے پھر صحیح کر لیں 14 دونوں چکر کام ہو جائیں گے صحیح ہے اور صحیح کے بعد ساتھ نہیں منڈوانا اس کے بعد پھر 11 تاریخ کی جو رمی ہے زوال کے بعد سنت ہے شام مغرب تک اگر کوئی رات کو بھی کر لے ہو جائے گی بہتر ہے مغرب سے پہلے کرے 12 کو بھی زوال کے بعد مغرب تک اگر لیٹ ہو جائے اس کی بھی اجازت ہے قرآن کہہ رہا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ جو 2 دن رمی کر کے 11 12 کی واپس آ جائے کوئی گناہ نہیں اگر 13 کی کو کرنا چاہے تب بھی کوئی گناہ نہیں زوال سے پہلے جو ہے اور صحیح ہے اس میں نہیں آپ کو زوال سے پہلے ہاں جی یہ پہلے دن کی زوال سے پہلے مسنون ہے دوسرے تیسرے دن کی زوال کے بعد مسنون